अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया खान। कोहाट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की करप्शन की कहानी। कोहाट यूनिवर्सिटी के मौजूदा जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर सरदार खान, उन पे गैर कानूनी भर्तियों समेत अकरबा परवरी की तकर्री के भी इल्ज़ामात हैं। कोहाट यूनिवर्सिटी में होने वाले बदउनवानी का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब कस्ट के साबका PRO प्रोफेसर फ़खर ज़मान ने अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती का तहलका खेज़ इंकशाफ किया। उनका कहना था कि डॉक्टर सरदार खान ने अकरबा परवरी की बुनियाद पर की जाने वाली तकर्रियों और गैर कानूनी तरीके से की है, जबकि प्रोफेसर ज़मान को बरतरफ कर दिया गया। डॉक्टर सरदार खान ने बग़ैर इश्तिहार के तकर्रियाँ की हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे प्रोफेसर फ़खर ज़मान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर फ़खर इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू मैडम, जज़ाकल्लाह। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े आप परेशान और बड़े आपने तहलका खेज़ इंकशाफात किए कस्ट में भर्तियों के हवाले से, अकरबा परवरी के हवाले से। उसके बारे में सर क्या कहेंगे? आप सबूत के साथ वो सारी बातें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लाइव कोहाट का आपकी इस टीम का और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी। जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी मैडम यही बता दिया था कि मैं जो बात करूँगा विद एविडेंस। मैं कोहाट यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कोहाट यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है, जो सिस्टम अब चल रहा है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि ये कोहाट भी मेरा है, ये यूनिवर्सिटी भी मेरी है, ये स्टूडेंट्स भी मेरे हैं, मैं इसका एम्बेसडर भी हूँ, मैं इसका एलुमनाई भी हूँ। सर, आपने बात की भर्तियों के हवाले से, अकरबा परवरी के हवाले से। कब से वो सारे वाक़यात चल रहे थे और आपने फिर अगर ये मामला 2 साल पहले का है या 3 साल पहले का है, तो ऐसी सर क्या नौबत आई कि आपने अब उनका इंकशाफ किया? मैडम, बात ये कि ये वाक़या जो है तकरीबन 2-3 महीने पहले का है। ये उस वक्त का है जब हमारे नए गवर्नर साहब आए थे, ठीक है, हाजी गुलाम अली नए अपॉइंट हुए थे। ये उन दिनों का वाक़या है। और सिचुएशन ये थी कि अक्टूबर का महीना था और चूँकि मैं PRO डिपार्टमेंट में था और मुझे एक इश्तिहार आया कि आपने ये इश्तिहार छापने, चूँकि हमारे पास इश्तिहारात रजिस्ट्रार ऑफिस से आते हैं, डायरेक्टर वर्क से आते हैं और परचेजिंग कमेटी की तरफ से आते हैं, टेंडर वगैरह जी। तो फिर हमने मुख्तलिफ़ अखबारात को देना होता है। तो उसमें जो इश्तिहार आया उसमें ये लिखा हुआ था कि आपने ये इश्तिहार लोकल अखबार में देना है, चूँकि ये जो पोस्टें हैं ये लोकल लोगों के लिए, जिसमें कि कोहाट, करक और हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए है। तो उसमें जूनियर क्लर्क और क्लर्क इस किस्म की पोस्ट ही थी। मैंने क्या किया कि मैंने वो इश्तिहार दे दिया मीडिया को, अखबार में वो इश्तिहार छपा और उसमें क्लियर कट वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ था कि आपने वो लोग, वो हजरात अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोहाट का डोमिसाइल वगैरह हो या हंगू या ये जो मुज़ाफ़ात हैं डिवीज़न में। तो बस इश्तिहार हो गया। इश्तिहार के बाद तरीक़ाकार ये कि जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। अगर कोई कोहाट का है तो डोमिसाइल अगर आपके पास कोहाट, हंगू, करक का है तो आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब वो लोग जिनका डोमिसाइल कोहाट का नहीं है वो भी एलिजिबल हो गए। अब जब एलिजिबल हो गए तो स्क्रीनिंग होती है। सबसे पहले मसला यहाँ पे आता है कि आपने कैसे उनको एक्सेप्ट किया, और चूँकि बाहर के लोगों को कैसे पता चला कि ये इश्तिहार, यानी कि आपके कहने का मतलब है जितनी भी उस टाइम भर्तियां और तकर्रियां हुई थी उनमें से किसी का ताल्लुक कोहाट के ज़िले से नहीं था। जो 4-5 बंदी हुए उनका ताल्लुक जो है कोहाट से बाहर से था, यानी आउट स्टेशन थे, बाकी सारे कोहाट के थे। लेकिन देखिए मैडम, मैं यहाँ पे आपके पास अप्लाई करता हूँ तो आप ये पहले दिन से कह देती हैं कि हमें कोहाट डोमिसाइल चाहिए। अब अगर मैं इस गेट पे इंटर होता हूँ, मेरे पास पेशावर का डोमिसाइल है, तो मैं तो इंटर ही नहीं हो सकता। ये इंटर में कैसे हुआ? और चूंकि इश्तिहार चला था लोकल अखबार के अंदर, अवामी दस्तक के अंदर, और उस इश्तिहार का उन लोगों को कैसे पता चला? अच्छा, जब उन लोगों ने दे भी दिया, अप्लाई भी कर दिया, फिर टेस्ट के दिन वही बंदे टेस्ट भी टॉप कर लेते हैं, मतलब अच्छा स्कोर भी ले लेते हैं। और चूंकि इनको स्क्रूटनी करनी चाहिए थी, स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी कि जो कोहाट का नहीं है उसको नहीं करवाना चाहिए था। इसका इल्म मुझे नहीं था। मुझे कैसे हुआ? मैं ये चूंकि मीडिया पर्सन हूँ, अखबारात पढ़ता हूँ, टेलीविज़न देखता हूँ, सोशल मीडिया। हंगू में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। हंगू कैंपस के सामने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये खबर उठाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे उनके मकामी लोगों ने करवा दी, गवर्नर को, HED को और मकामी लोगों को कि हम एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे। वो खबर मेरे पास किसी ने फॉरवर्ड करवा दी, मैंने उसको पढ़ा,
دیکھا, مجھے افسوس بھی ہوا, پتہ بھی نہیں تھا. میں اس معاملے میں وی سی صاحب کے پاس گیا, ملاقاتیں ہوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری چیزیں میرٹ پہ کروا دی ہیں. پھر میں عاصم شاہ صاحب کے پاس گیا, اسسٹنٹ رجسٹر, انہوں نے کہا جی ہم نے میرٹ پہ کروا دیے. تو ایک شخص اس میں اثر و رسوخ والا مجھے یہ بھی کہتا ہے کہ فخر ان چیزوں سے آپ بیک پہ ہو جاؤ, یہ بڑے مضبوط بندے ہیں, آپ کو خراب نہ کر دیں. میں نے کہا میں خوف میں آنے والا نہیں ہوں, ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں, اس وقت آپ کو برطرف کر دیا گیا تھا؟ نہیں, اس وقت میں سٹنگ پی آر او تھا, لیکن میں نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو میں ایز اے پی آر او نہیں, ایز اے فخر امام, ایز اے کوہاٹی آپ لوگوں کے خلاف سٹینڈ لوں گا. لیکن ایک دفعہ مجھے پتہ جبکہ آپ قصد کی ترجمانی کر رہے تھے, میں ترجمان, لیکن آپ نے اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا. لبیک کہا, اور یہ سب کو پتہ تھا. وہاں سے جو ہے نا ان کو پتہ چلا کہ یہ, چونکہ جب وائس چانسلر نے 2 دن بعد مجھے اپنے آفس بولا ہے, مجھے کہتے ہیں آپ میری ٹیم کا حصہ ہیں, مستقبل میں ہم نے آپ کو پرماننٹ کروانا ہے, ہم نے ایک گروپ میں چلنا ہے. وائس چانسلر تب چلتے ہیں جب اس کے پاس گروپ ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ سر ٹھیک ہے, لیکن آپ سردار خان ہیں, کل آپ اپنی قبر میں جائیں گے, میں اپنی قبر میں جاؤں گا, لیکن یہ بتائیں کہ اس گروپ میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے کیا اس کو بھی میں ٹھیک کہوں, اور جو ٹھیک ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ میں کرتا ہوں. اچھا پروفیسر صاحب, کہیں آپ کو برطرفی کا معاملہ کوئی ذاتی بنیاد پہ تو نہیں تھا؟ بیسک کیا انہوں نے لاجک دیا تھا, ایسا سالڈ ریزن کیا دیا تھا کہ آپ 2017 سے وہاں پہ ایز اے پی آر او کام کر رہے تھے اور اسٹل 2023 ہو گیا ہے, آپ کو برطرف کر دیا گیا ہے؟ میڈم چونکہ پی آر او مجھے 2020 میں بنا دیا گیا تھا, اور 2017 میں آپ لیکچرشپ, اور جب مجھے پی آر او یہ جو چارج دیا جا رہا تھا اس وقت میں اس دن اویلیبل بھی نہیں تھا یونیورسٹی میں. مجھے اپنی چیئرمین صاحب نے کال کر دیا کہ مبارک ہو, آپ کو پی آر او بنا دیا گیا اور آپ کی ہم نے ریکمنڈیشن کروا دی ہے, ہم نے 1-2 اور بندوں نے. تو میں نے کہا کہ سر میں چونکہ لوکل کوہارٹ کا ہوں, اور یہ پی آر او کی رسپانسبلٹی بڑی ٹف ہوتی ہے, معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے, ریلیشن شپ انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی, لیکن چلو جو آپ نے کہہ دیا تو ماتحت ہوں, اب میں انکار نہیں کر سکتا. میں وی سی کے پاس گیا, انہوں نے مجھے چارج دیا کہ آپ نے امیڈیٹلی چارج سنبھال لینا ہے, یہ نیو آپ نے پریس ریلیز پہ کام کرنا ہے, اردو میں, انگلش میں, پشتو میں, آپ نے نیوز لیٹر بنانے ہیں, آپ نے یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈاکومنٹریز, یہ ساری چیز جو مجھے ٹاسک دیا گیا. الحمدللہ میں نے اینول رپورٹ تک, اس بھی بعد میں آؤں گا کہ وہ اینول رپورٹ میں کیا کیا انکشافات تھے, لیکن میں نے وہ کام کر دیا ہے. انہوں نے یہ چاہا کہ یہ ہمارا ممبر ہے, انہوں نے مجھے اسٹڈی نہیں کیا تھا کہ یہ بندہ کیسے ہے. انہوں نے صرف یہ اسٹڈی کی ہے کہ یہ بڑا کام والا بندہ ہے, بڑا فاسٹلی کام نکال لیتے ہیں اور ریلیشن شپ اس کی بڑے اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے یہ نہیں اسٹڈی کیا تھا کہ کیا یہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب مجھے وی سی نے دعوت دی, میں نے اسے کہا کہ سر یہ تو آپ انلیگل کام کر رہے ہیں, یہ چیزیں تو غلط ہیں. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ سلیکشن والا, پرماننٹ کرنے والا, یہاں پہ میں بیٹھا ہوں, میں وائس چانسلر ہوں, آپ میرے ترجمان ہیں, آپ نے میرا وہی کام کرنا ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں. میں نے انکار کر دیا, میں نے کہا سر آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن چونکہ وہ جب نئے آئے تھے تو انہیں ڈاکٹر وسیع اللہ جو ہمارے رجسٹرار صاحب تھے ان کو ہٹا دیا تھا, تو پوری یونیورسٹی میں ایک خوف پھیل گیا کہ بس یہی ہے. اچھا یہ پروفیسر صاحب اتنے آپ نے انکشافات کیے بدعنوانی کے, کرپشن کے, تو ابھی گورنر صاحب بھی کل کانویکیشن پہ آئے تھے قصب میں, اور ان سے ہمارے باقی صحافی برادری نے سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. تو آپ نے کیا ریٹن میں ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے؟ میڈم میں نے رابطہ اس لیے نہیں کیا کہ میرے ساتھ, کیونکہ انہوں نے آن کیمرہ آن دا ریکارڈ یہ کہا ہے کہ مجھ سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. لیکن ہاں میں یہاں پہ تھوڑی بہت کریکشن کروا دیتا ہوں. میں اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھا جی کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. آواز ایک بندے نے اٹھانی ہے, قربانی ایک بندے نے دینی ہے, بالکل, پھر سسٹم ٹھیک ہوتا ہے. میں نے جو آواز اٹھائی ہے وہ کوہارٹ کی آواز اٹھائی ہے کہ کوہارٹ بچاؤ, یونیورسٹی بچاؤ. اور میں نے گورنر صاحب کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ اس وقت میں جو تھا پی آر او کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک, تو میں کیسے جاتا. اگر میں چلا بھی جاتا تو پھر یہ لوگ کہتے کہ یہ بندہ ایسے ہے, پھر مختلف انکوائریاں ہوتی. چونکہ میں اس وقت ترجمان تھا تو میں نے وہ اپنی وائس چانسلر کی فیور کرنی تھی, یونیورسٹی کی فیور کرنی تھی. حالانکہ میں نے اپنی ضمیر جو تھا میں نے اپنی آواز اٹھا دی تھی کہ سر یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, یہ انلیگل ہے. گورنر صاحب کے پاس جو گورنر صاحب سے ایک ہمارے رپورٹر ہیں طاہر صاحب, اس نے پوچھا بھی ہے کہ سر میں آپ کے پاس آیا تھا, آپ کو ڈاکومنٹس دیے تھے, لیکن اس وقت سے لے کر اب تک 2-3 مہینے ہو گئے کوئی. تو اس نے یہ کہہ دیا کہ جی الیکشن آنے والے ہیں اور الیکشن کی تاریخیں ہیں. تو کیا پروفیسر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھرتیاں اور جو تقرریاں ہوئی ہیں اس میں سیاسی اثر و رسوخ کا عمل دخل ہے؟ میڈم اس لیے اثر و رسوخ کا دخل ہے کہ جب میں اپنے آفس میں پی آر او, تو یہ پی آر او آفس جو ہے نا امپلائیز کارڈز بھی بناتا ہے, تو ان 4 بندوں کے کارڈ میرے پاس آئے.
کبھی رجسٹرار اور وی سی کسی کے کارڈ کے لیے نہیں گیا کہ اس بندے کے لیے کارڈ بناؤ. لیکن اسسٹنٹ رجسٹرار عاصم شاہ صاحب جو کہ انجینئر عامر جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے بھائی ہیں, جو کہ اور ایک میں تھے, اور ایک سے اسسٹنٹ رجسٹرار کی پوسٹ پہ آئے, تو وہ میرے پاس آئے پی آر او آفس کہ جی ہمیں وہ 4 بندوں ہنگو والے جو 4 بندے ہیں ان کے کارڈ چاہیے. تو ہمارے پی آر او ڈپارٹمنٹ کے نائب قاصد نے اس نے کہا کہ جی پی آر او صاحب آ جائیں, کارڈ وہ بناتے ہیں, وہ اس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں. تو جب میرے پاس آئے میں نے ان کے سی این اے سی نمبر چیک کیے تو وہ کوہاٹ کے نہیں تھے. ان کے ساتھ جو اپوائنٹمنٹ لیٹر تھے اس کے ساتھ سی این اے سی نہیں تھا. تو مجھے تھوڑا شک ہوا, میں نے ان کا ریکارڈ ان سے مانگا. تو رجسٹرار صاحب جو تھے اسسٹنٹ رجسٹرار وہ خود آئے کہ جی ان 4 بندوں کے کارڈ وی سی صاحب کو چاہیے, ہمیں چاہیے, ان کے پرنٹ کروا دیں. جب میں نے اس میں دیکھا تو چاروں خوش قسمتی سے شیخان کے تھے, کوہاٹ شیخان. اچھا. اور رائٹنگ بھی سیم تھی, وی سی شیخان. اب ایک بندہ اگر 4 بندے کوہاٹ کے آپ اپوائنٹ کرتے ہیں تو یہ کیسی ایک وہ بات ہے کہ ایک ہی محلے کی ایک ہی جگہ کے 4 بندے اور فارم سب کے ایک ہی بندے نے انیشل سگنیچر بھی اس پہ ایک ہی ہوا ہو. اور وہ تو میں نے ان کارڈ سے انکار کر دیا ہے. تو ان لوگوں نے مجھے فون کیا کہ وی سی صاحب کہہ رہے ہیں, رجسٹرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ان کے کارڈ بننے چاہیے. میں نے چونکہ مجبور تھا میں نے ان کے کارڈ بنوا دیے. 2 دن بعد طاہر رشید سے مجھے ای میل کرتے ہیں کہ جی آپ کے یونیورسٹی میں بھرتیاں ہوئی ہیں اور ہنگو میں اس کے خلاف پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہی ہوا ہے, آپ موقف دیں. میں نے وہی ای میل فارورڈ کر دیے وی سی صاحب کو, رجسٹرار صاحب کو. آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا. اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ رپورٹ چلی ہے, مشرق ٹی وی پہ چلی ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا اخبارات میں وہ سٹوریاں آئی ہیں, اور اوتھینٹک بھی تھی کیونکہ انہوں نے ویریفیکیشن کروا دی تھی کہ یہ بندے کہاں کہاں کے ہیں. نادرا سے ہو گئی تھی, مختلف طریقوں سے. تو کسٹ نے اپنی رینکنگ کے لیے پھر ان کا ڈیٹا بھی آگے مہیا کر دیا تھا. ہاں, پھر اس طرح ہوا کہ ایک ہمارا آل کانٹریکٹ ایسوسیشن ہے ایکیوسا پشاور, جس میں کہ جتنی بھی امپلائیز ہیں اور جتنی بھی فیکلٹی ہیں ان کے پرماننٹ ہونے کے لیے ایک ایفرٹس لگ رہی ہے. جس طرح کہ ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب نے جو تھے نا کے ایم یو میں لوگوں کو پرماننٹ کروا دیا تھا. تو اس طرح جب انہوں نے یونیورسٹی والوں نے ڈیٹا مانگا تو انہوں نے ان 4 بندوں کا ڈیٹا بھی بھجوا دیا. تو ایک بندہ جو اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, رجسٹرار کی پوسٹ پہ اور اسسٹنٹ رجسٹرار کی پوسٹ پہ, تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ نے ہمارا ڈیٹا تو بھیجا نہیں ہے, ہمارے جو پرانے 115-120 فیکلٹی ممبر تھے یا امپلائیز تھے جو کانٹریکٹ پہ, ان کا تو نہیں بھیجا, یہ نئے 4 بندوں کا بھیج دیے. تو کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ سب کا بھلا ہو.